اس نے نجات بیٹے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ان پڑھ کو بھی دی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی دی ہے. آمین. کمزور کو بھی دی ہے اور طاقتور کو بھی دی ہے. براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے. ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948943 پر واٹس ایپ کریں. Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8,794,893. بہت خاص اور بہت اہم پیغام ہے. بڑے دھیان سے سنو اور سیکھو. بزرگ پالوس رسول یہاں پر ایمان کے اس لیول پر جانا چاہتے ہیں جہاں ہم پوری طرح سے کامل ایمان میں شامل ہو جاتے ہیں. ایمان تو سب میں ہے. آپ میں سے کسی سے بھی پوچھو تو آپ سب کہیں گے جی ہم بھی یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مر جانے، اس کے جی اٹھنے اور باقی باتوں. یہ بہت اچھی بات ہے بہنوں. ہمیں یسوع مسیح کے تجسم اور اس کی مصلوبیت اور اس کے مر کر جی اٹھنے پر اور اس کے وسیلہ سے ملنے والی نجات پر ایمان لانا چاہیے. ہمیں ہونا چاہیے. لیکن بہت دفعہ یہ غلط نہیں ہے، میری بات کو سمجھنا غور سے. بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے، ہمیں خداوند پر اور اس کے کام پر جو نجات کا ہے اس پر یقین کرنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے. لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں ہم صرف یہیں پر رک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. لیکن عزیزو، بائبل ہمیں ایسے ایمان سے متعارف کرواتی ہے جو اس سے کہیں زیادہ آگے جانے کی بات کرتا ہے. آمین. ذرا غور سے بات سمجھیے گا تاکہ آپ بات کو سیکھ کر نجات کے کام کو سمجھ سکے. مسیح میں جو نجات ہے، ہم کچھ تہوار جو گزرے ہیں، ہم مسیح میں جو نجات ہے اسی کو سمجھ رہے ہیں. اگر آپ نے ہر پیغام کو غور سے سنا ہے اور اس پر دھیان دیا ہے، اسے اپنی زندگی میں رکھا ہے، تو ہم یسوع مسیح میں جو نجات ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. ہمیں ایمان میں بنیادی باتوں سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.
لیکن ہم پڑھ نہیں پاتے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ چرچ میں آئے، چرچ کیا گھنٹہ ڈیڑھ، مطمئن ہو کر چلے جائیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو باقی سارا ٹائم، جو باقی جو دن ہے، جو 6 دن ہے، ان میں بھی آپ اپنی شخصی زندگی میں خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ بہت مشکل ملیں گے. باقی سارے 6 دن اپنی مرضی سے گزار دیں. صرف یہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف ہمیں اس سے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بیٹیوں بہنوں غور سے سنو، آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، خداوند نے اس بات میں کوئی فرق نہیں رکھا. اس نے نجات بیٹے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ان پڑھ کو بھی دی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی دی ہے. آمین. کمزور کو بھی دی ہے اور طاقتور کو بھی دی ہے. تو یسوع کی بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ان پڑھ کے لیے بھی ہے اور پڑھے لکھے کے لیے، بزرگ کے لیے بھی ہے اور نوجوان کے لیے، ہر کسی کے لیے. تو جب یسوع کی بات ہو یا مسیح کے وسیلہ سے نجات کی بات ہو تو ہر کوئی بڑے دھیان سے اسے سنا کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے. وہ آپ کے لیے ہوتی ہے. آمین. ہمیں ایمان میں آگے بڑھنے کی کیا ہوتی ہے؟ بائبل ہمیں ایسے ایمان سے متعارف کرواتی ہے کہ ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یقین بہت سادہ کیا جائے تو کیا ہے؟ یقین یا بھروسہ یا اعتماد. باقی جو چیزیں ہمارے ایمان میں عقیدے میں شامل ہیں ان پر یقین، بھروسہ، اعتماد. یسوع مسیح کے تعلق سے وہ خدا کا بیٹا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور باقی ساری باتیں جو ہیں. لیکن آج میں ایسے ایمان سے آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں جو اس سے کہیں آگے ہے. اور وہ کیا ہے؟ آج دوبارہ سے غور کریں کہ وہ ایمان ہے کیا. بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں اس کو، کیا لکھا ہے؟ اور میں اس کو، ذرا ساتھ بولیں گے تو اور آپ کی توجہ رہے گی. باقی بھی جن کے پاس بائبل نہیں وہ بھی بولیں، ساتھ ساتھ دہراتے رہے. اور میں اس کو، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بزرگ اپنے خداوند کی بات کر رہا ہے. اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو کیا کروں؟ معلوم کروں. یعنی مراد یہ ہے کہ بزرگ جن باتوں پر ایمان رکھتا ہے اب وہ علم کی بیس پر نہیں، تحقیق کی بیس پر نہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو تجربے سے معلوم کرنا چاہتا ہے. آمین. آمین. آپ میری بات کو سمجھیے ذرا، آپ بات سمجھ میں آپ کو آنی چاہیے. ایمان کیا ہے؟ یسوع مصلوب ہوا، اس کے دکھ،
اس کا مرنا سب کا ایمان ہے، اس کا جی اٹھنا سب کا ایمان ہے، ہاں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ محض علم تک ہے، محض تحقیق تک ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض علم تک، محض تحقیق تک۔ ہم نے یہاں سے سنا اور ہم ان باتوں پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ آمین۔ لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا یا اس کے دکھوں پر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم اور تحقیق سے آگے بڑھ کر تجربے سے ان دکھوں کو کیا کرنا ہے؟ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ کیسے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور پھر جی اٹھا، ہے نا؟ یہ سب کا ایمان جی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کو علم اور تحقیق سے آگے بڑھ کر تجربے سے اپنی زندگی میں تجربے سے مشابہت پیدا کرنے سے مسیح کے ساتھ اس کی مصلوبیت کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اس کے جی اٹھنے کو اپنے تجربے سے، پریکٹیکل لائف سے معلوم کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ یسوع نے میرے لیے دکھ اٹھائے، اس کے دکھوں کو معلوم کیجیے۔ ہم تجربے سے نہیں گزرتے ہیں، ہم صرف علم کی بنیاد پر ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے دکھ جو ہے وہ کتنے بڑے ہیں، اس کے دکھوں کی تکلیف کو ہم اپنی زندگیوں میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ والا علم، یہ والی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے، سنو بیٹیوں بہنوں، یہی وہ وجہ ہے جو آپ کو آگے کامل ایمان تک نہیں پہنچنے دیتی۔ کامل ایمان تک نہیں پہنچنے، ایمان تو ہے لیکن کامل ایمان نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے۔ بزرگ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیسے؟ علم سے نہیں، تحقیق سے نہیں، بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف سے وہ مسیح کے دکھوں کو اور اس کے مرنے اور جی اٹھنے کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کریں۔ آج یہ ضرورت ہے۔ آج 2024 کا یہ لاسٹ والا حصہ ہے بیٹیوں بہنوں، آج ہمیں وقت کے مطابق ایسے ایمان کی چرچ میں کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آمین۔ میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن ہو سکتا ہے علم میں، تحقیق میں کہیں، سنیے ذرا، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ علم میں، تحقیق میں، بچوں ذرا غور سے سنیے گا بات کو جو میں آگے بتانا چاہتا ہوں، کہ علم میں، تحقیق میں بھول چوک بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ کنورٹ ہو گئے، یہاں سے ہی انہوں نے پڑھا،
लेकिन मुखालिफों ने इसी को इस्तेमाल करके उनको हैरान कर दिया और वो उनके आगे बेबस हो गए और फिर कन्वर्ट भी हो गए। तो खुदा का कलाम लाखता और हमेशा हमेशा कायम रहने वाला है। आमीन आमीन। लेकिन तो भी जो बात मैं जिस पे जोर दे रहा हूं उसे समझिए। अगर कोई समझ जाएगा यकीनन वो जरूर बरकत पाएगा। इल्म में, तहकीक में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रह जाए, और इसी वजह से बहुत से बेटों ने, बहुत सी बेटियों ने खुदावंद यीशु का इनकार कर दिया और आज भी कर रहे हैं। बाइबल पढ़कर भी इनकार किया गया। सुनने से ईमान पैदा होता है, सुना भी, लेकिन क्या लिखा है कि आगे बुजुर्ग कहते हैं, वो जहां ये आयत लिखी हुई है ना, ये वर्ष सुनने से ईमान, तो आगे लिखा हुआ है कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। ईमान पैदा जरूर होता है, खुदा के कलाम को सुनने से ही ईमान पैदा होता है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है। उस कलाम को जो हमने सुना, जिससे ईमान पैदा हुआ, उस कलाम को ईमान के साथ अपनी जिंदगी में बिठाने की, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की क्या है, जरूरत है। आप कितना कलाम सुनते हैं? आपने सुना, आपने आमीन भी किया, यानी आपने उन सारी बातों को सच मानकर, खुदा का कलाम मानकर कबूल किया, आमीन किया। लेकिन कितने हैं जिन्होंने ईमान के साथ उसको अपनी जिंदगी में बिठा लिया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया? ऐसा यहाँ पे आके क्या हो जाता है, यहाँ पे आके हम नाकाम हो जाते हैं। सुनते जरूर है, लेकिन उस कलाम को जो हमने सुना है, ईमान के साथ अपनी जिंदगियों में उसको नहीं बिठाते हैं, उसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा नहीं बनाते। ये वो मसला। आगे बढ़े तो सुनिए, तहकीक इल्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो सकता है, रह जाए, लेकिन जो बात हमने तजर्बे से मालूम कर ली, हमें उससे कोई हटा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बात हम तजर्बे से मालूम कर लेते हैं, जब हम तजर्बे से मसीह के दुखों को और उसके जी उठने की कुदरत को मालूम कर लेते हैं, तो फिर जमाना चाहे लाख भी कहे कि ये यीशु जिंदा नहीं हुआ है, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने जी उठने की कुदरत को अपनी जिंदगी में तजर्बे से मालूम किया है। हालेलुया। ये बहुत अहम बात है, और आज यहाँ पे आके हम मार खा जाते हैं। चर्च में यही मसले हैं। हमें यीशु ने, आप इल्म तो है ये सबको, कितने कोड़े खाए थे जी? बेटियों पीछे तक जरा सुने बात, कितने कोड़े खाए थे? एक 40 कोड़े। ये आपके पास इल्म है। और फिर दूसरा इल्म क्या है? मालूमात जितनी भी सलीब से जुड़ी हुई है। यीशु मसीह को कहां कहां कील ठोके गए, ये भी इल्म है। ये सारा क्या, जितनी भी इंफॉर्मेशन, ये सारी, ये क्या है? इल्म। यीशु सलीब उठा के गए, ये क्या है? इल्म। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि उन कीलों का दर्द कितना था? तो अब आप जवाब दें। कोई ये बता सकता है
کہ उस सलीब की तकलीफ कितनी थी और उन कीलों का दर्द जो है वो कितना था। अब हाथ उठाए, कोई हाथ नहीं उठाएगा, एक भी उंगली नहीं उठेगी। लेकिन यहां जो शख्स बात कर रहा है वो इन बातों को प्रैक्टिकली तजर्बे से यीशु के दुख कितने कैसे है, उनकी तकलीफ को, मसीहा की तकलीफ, उसकी मसलूबियत को उसने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ उससे मालूम किया। उसकी मौत को यीशु मसीह सलीब पर मर गया, आप सबको ये इल्म है, आप यकीन किया आप सबने। लेकिन उसकी मौत की तकलीफ कितनी थी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। उस वक्त वो क्या महसूस कर रहा था जब वो सलीब, भारी सलीब उठाकर चल रहा था यरूशलेम की गलियों में, और यरूशलेम की औरतें रो रही थी, और कभी वो गिरता था और कभी फिर उसे खड़ा किया जाता था, और वो इस तरह से यरूशलेम की गलियों से एक भारी सलीब उठाकर बाहर जा रहा था। और फिर जब उसे सलीब पर लटकाया गया, उसकी मसलूबियत की तकलीफ को कितने लोग महसूस करते हैं, कितने लोग तजर्बा करते हैं कि वो तकलीफ कितनी बड़ी थी। बहुत कम। लेकिन हमें क्या करना है अजीजों, सुनिए, कामिल ईमान वो है जो इल्म और तहकीक से आगे बढ़ जाता है और तजर्बे से उन चीजों को अपने अंदर महसूस कर लेता है, उनका तजर्बा कर लेता है। उसका ईमान जो है वो क्या हो जाता है, कामिल हो जाता है। आमीन, हालेलुया। उसका क्या हो जाता है, ईमान जी कामिल हो जाता है। आइए जरा मेरे साथ एक हवाला लीजिएगा, दूसरा ग्रंथियों, और मैं गुजारिश करूंगा खास कि चर्च में आने वाला हर एक बेटी बेटा खास कलाम की बात जब होती है, बारी होती है, तो बड़े गौर से हर बात को सुना करें। यही आपको निजात तक लेके जाएगा। आमीन। कोई सुस्त अंदाज में, सुस्त हालत में खुदा के कलाम को ना सुना करें, बगौर सुना कीजिए और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आने वाले वक्तों में आप इसके नताइज 100% बेहतर देखेंगे अपनी जिंदगी में। दूसरा ग्रंथियों और इसका 11 चैप्टर। बेटियों बहनों जरा गौर से सुनिए, आपको मुझे इस हद तक जाने की, ईमान में इस हद तक जाने की क्या है जरूरत। सो लिखा है, अगर हम इसको 21 वर्ष से देखें या फिर 22 से देख लेते, 11 चैप्टर दूसरा ग्रंथियों, जरा गौर से सारी बातों को सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें मसीह की मसलूबियत को अब इल्म और तहकीक से नहीं बल्कि तजर्बे से मालूम करने की जरूरत है। हालेलुया। ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए। जिंदगी और मसीह के साथ जलाल में दाखिल होना, इसके लिए आपको यहां तक जाने की जरूरत है। महज सिर्फ बातों से नहीं, क्या ऐसी कमजोर जिंदगी से कोई भी आसमान की बादशाही नहीं जाएगा, ये याद रखिए। अगर आप वाकई में आसमान की बादशाही में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप वाकई में हमेशा की जिंदगी पाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर एक लम्हे के लिए भी रूहानी जिंदगी में सुस्ती ना बरते। दुश्मन आपको आपकी सुस्ती से मौका उठाकर, फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाएगा।
तो लिखा है क्या वही इब्रानी है, मैं भी हूं। बुजुर्ग, कुछ लोग हैं जो फिजिकली बस ऐसे दावे करते हैं या फख्र करते हैं, तो वो इस तनाजुर में बात कर रहा है। और फिर इसके अलावा भी बुजुर्ग पर और भी बहुत से इल्जाम लगाए गए थे, तो वो ये बात कर रहा है। तो गौर से सुनिएगा, क्या वही इब्रानी है, मैं भी हूं। क्या वही इस्राएली है, मैं भी हूं। क्या वही अब्राहम की नस्ल से है, मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादिम है, मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं। आमीन। जो मसीह के खुद को खादिम, जहां ये बात जिस तनाजुर में वो कर रहा है, अपने मुखालिफ जो उसके लोग हैं, वो कह रहा है अगर वो मसीह के खादिम हैं तो मैं उनसे ज्यादा हूं। काश हम में से हर कोई ऐसा जज्बा अपने अंदर रखता हो, ऐसा ईमान कि हम कहें कि अगर तू यीशु का है तो मैं तुझसे भी ज्यादा यीशु का हूं। हालेलुया। लेकिन ये ऐसे बहस बातों से नहीं, आगे सुने उसके इस फख्र की या इस दावे की वजह क्या है, वो आगे वो इसको बयान करता है। और वो लिखा है क्या वही मसीह के खादिम है, मैं ज्यादातर हूं। मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा। ये जरा सुनिएगा, मैं इसी के साथ खत्म कर दूंगा, लेकिन इसको पूरी तरह से इस बात को समझ लीजिए, ताकि जिस ईमान की मैं बात कर रहा हूं आप उसे समझ पाए। कोड़े खाने में हद से ज्यादा। अगर बुजुर्ग ये कह रहे हैं, सुनिए, अगर दूसरों ने कोड़े खाए हैं तो मैंने उनसे कहीं ज्यादा कोड़े यीशु के लिए खाए हैं। अगर उन्होंने कोड़े खाए हैं तो मैंने उनसे कहीं ज्यादा यीशु के लिए कोड़े खाए हैं। और आगे क्या लिखा है, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। कितनी दफा? 5 बार। और मैं यहाँ पर ये नहीं कि उसको बहुत, लेकिन वो जब ये कह रहा है कि वो अगर यीशु के खादिम है तो मैं उनसे ज्यादा, तो उसके ज्यादा कहने की वजह क्या है? उसने कितनी बार यीशु के लिए कोड़े खाए? 5 बार। 5 बार। 5 बार उसने एक कम 40 कोड़े अपने खुदावंद यीशु के लिए खाए। और जब उसने कोड़े खाए तो उसने महसूस क्या किया कि जब यीशु को कोड़ा लगता था तो क्या तकलीफ होती थी। उसने अपनी पीठ पर कोड़ा खाकर उस तकलीफ को मालूम कर लिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं और आप, कोई है जिसने अपनी पीठ पर यीशु के लिए कोड़ा खाया और मालूम कर लिया यीशु मसीह के कोड़ों की तकलीफ को? कोई नहीं है। आज का चर्च अफसोस, शिकवों से, गिलों से, अपने फिजिकली फायदों से भरा हुआ, ख्वाहिशों से भरा हुआ चर्च में वारियां बिठाई हुई है। किसी को चर्च में अगर कहीं मौका न मिले वो चर्च से गायब है।
آج کل یہ حالات بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں چرچ میں آنے والے لوگوں کے لیے فخر بنی ہوئی ہے۔ یہ ایمان اپنے اندر، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ایمان میں اس حد تک جانے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے کب 40 کوڑے کھائے۔ جب کوڑا یسوع کی پیٹھ پر پڑتا تھا تو کیا مسیح کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہمیں اپنی پیٹھ پر کوڑا کھا کر اس تکلیف کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آمین۔ لیکن کون جائے گا اس حد تک؟ کون جائے گا اس حد تک؟ آگے کیا لکھا؟ 3 بار بینت لگے۔ کتنی بار بینت لگے؟ 3 بار۔ 5 بار کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ آمین۔ کوئی یسوع کے لیے جی سکتا ہے؟ بہنوں بیٹیوں، شاید آپ اپنے اندر جو ایمان ہے اس پہ شاید آپ بڑا فخر کرتے ہو، لیکن جو ایمان بائبل ہمیں پیش کرتی ہے وہ ہمارے ایمان سے جو ہم موجودہ رکھتے ہیں علم اور تحقیق کی بیس پر، اس سے کہیں کیا ہے؟ زیادہ اور بہت بڑا۔ اس نے یہ سارا کچھ سہا اور اس نے معلوم کر لیا کہ میرے یسوع نے میرے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس نے صلیب کی تکلیف کو معلوم کر لیا، اور صرف یہی نہیں، اس نے اس کی موت کی تکلیف کو بھی، جب اس نے صلیب پر آوازیں بلند جان دی تھی، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس نے یسوع کی موت کی تکلیف کو بھی اپنی موت کی شہادت سے معلوم کر لیا۔ کہاں تک؟ اس کا خداوند اس کے لیے مرا تھا۔ اس نے کیسے معلوم کیا؟ اس نے اپنے خداوند کے لیے جان دے کر اس کی موت کو معلوم کر لیا۔ آمین۔ ایسا ایمان، ایسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ، اگلا حصہ کیا ہے؟ سنیے، اگلا حصہ جو یسوع کی موت کو معلوم کر لیتا ہے، مشابہت بناتا ہے، وہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو بھی معلوم کر لیتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ آپ زندگی کی بات، ہم یسوع پہ کیوں ایمان لائیں؟
کہ وہ ہمیں کیا دے گا؟ نجات نجات اور ہمیشہ کی زندگی زندگی دے گا۔ کیا دے گا جی؟ ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ لیکن یاد رکھو بہنوں بیٹیوں، محض ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہو جانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا پھر محض علم اور تحقیق کی بیس پر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمیں اس کی موت کے ساتھ کیا بنانی ہے؟ مشابہت۔ کوئی اس کی موت کے ساتھ مشابہت نہیں بنائے گا تو وہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کا بھی تجربہ نہیں کر پائے گا۔ یاد رکھیے گا، ایمان سے تو ہم نے بنائی، کب بنائی وہ بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بیپٹائز ہوا تو اگر کسی کو وہ بھی پتا ہوتا تو شاید آج ان کی زندگی چرچ میں نظر آتی، ایک تبدیل شدہ زندگی، ایک بدلی ہوئی زندگی نظر آتی۔ لیکن کیا تھا اس وقت؟ اس وقت ان باتوں سے بھی علم کی بنیاد پر ہی، تحقیق کی بنیاد پر بھی ان باتوں سے ناواقف لوگ، اور یسوع مسیح کے ساتھ اس کی موت کے ساتھ مشابہت پیدا کی۔ دیکھیں بیپٹائز ہونے کے وقت، لیکن تب بھی کوئی اس کو نہیں سمجھا۔ اگر یہاں کہو کتنے نے بپتسمہ لیا ہے تو کافیوں نے انگلی اٹھانی ہے، لیکن ابھی تک اس کی موت کی مشابہت سے ناواقف، موت کی مشابہت سے ناواقف، اس کا تجربہ کرنے سے۔ آج بھی جو موت یہاں تک چلا جاتا ہے وہ ایک بدلا ہوا، ایک تبدیل شدہ انسان یسوع مسیح میں جو نئی زندگی میں داخل ہے نظر آتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ لیکن کیا ہے یہاں؟ میں کتنی دفعہ میں نے کہا، بچے جتنے بیپٹائز زیادہ تر اوئی رڈی رونے، تو پہلے بیٹا تحقیق کر لیتے، تحقیق بھی نہیں کی، علم کی بیس پہ بھی کمزور، ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے کہ یہ محض کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ محض کوئی صرف رسم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ یسوع کی موت کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کی ضرورت کام ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں اس سے بھی آگے، وہاں تو ہم نے علم اور تحقیقی بیس پہ مشابہت جب ہم ایمان لائے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں تجربے کی بنیاد پر۔ اب کیا ہے جی؟ جب ہم ایمان لے آتے ہیں یسوع کے ساتھ، پھر ہمیں اپنی زندگی میں تجربے کی بنیاد پر، تجربے کی بیس پر، اور بزرگ نے یہ کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی اپنی پوری زندگی یسوع کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آمین۔ جب کوئی یسوع کے لیے جینا شروع کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو یسوع کے لیے جی رہے ہیں؟ کتنے ہیں یسوع کے لیے؟ ہر کوئی کہے گا، بیوی کہے گی میں تے اپنے بچیاں لے جی رہی ہیں، اور بچے کہیں گے اسی تے فلانے لے جی رہے ہیں، کوئی کہے گا میں فلاں کے لیے جی رہا۔ یہ کامل علم کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو فلاں کے لیے جی رہے ہیں، فلاں کے لیے جی رہے ہیں، اور جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی یا رشتوں کی محبت نے ان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن مسیح کی محبت کی پہچان یا اس کا اثر ان کی زندگیوں میں ابھی تک نہیں پہنچا، اس لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن جو یسوع مسیح کی محبت کا اثر اپنی زندگی میں تجربے سے معلوم کر لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آمین۔ اور اب جو میں زندگی گزارتا ہوں
तो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने से गुजारता। आमीन। तो जिंदगी बाद में आएगी, पहले क्या आएगी? यीशु की मौत। जिंदगी कब आएगी? बाद में। अगर हम उसकी मौत के साथ मुशाबहत नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसकी जिंदगी के साथ भी हमारी मुशाबहत नहीं होगी। याद रखिएगा। और आए एक और आयत नीचे का मैं आप खत्म करने वाला हूं। देखिए 4 चैप्टर इसी दूसरा ग्रंथियों, जो यीशु की मौत को अपनी जिंदगी में रखता है, वो ही यीशु की जिंदगी को भी अपनी जिंदगी में रखता है। आमीन। आमीन। जिंदगी का तजर्बा कब होगा? जब यीशु के साथ मौत का तजर्बा होगा। आए 4 चैप्टर 10 वर्ष लिखा है, हर वक्त। कितनी देर जी? हर वक्त। आप कितनी देर यीशु के साथ रहते हैं? हफ्ते च जेड़ा कोई 1.5 घंटा 2 घंटे आने ने, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ किथे भी। ये हाल है। जो चर्च में भी 1.5 घंटा आता है, गुजारते हैं, वो भी उसके साथ नहीं गुजारते। वो भी की होता है, जल्दी जल्दी आ भी ना हुए, आगो को प्लान सोचे। यानी खुदावंद यीशु जिंदगियों में यहां तक छोटा है, हमारी जिंदगी इतना कम है हमारी जिंदगी। वो अपनी जात में, अपने कामों में, अपने जलाल में कम नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में उससे जगह बहुत कम मिली है। तो बुजुर्ग क्या करते हैं? कहते हैं, हम हर वक्त, कुछ देर के लिए नहीं, कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि हर वक्त, हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं। हालेलुया। जो हर वक्त यीशु की मौत अपने बदन पर लिए हुए फिरते हैं, यीशु की जिंदगी भी उन्हीं से जाहिर होती है। हालेलुया। जिंदगी तक आपने शायद किसी ने बहुत कमजोर आपको तालीम दी। जिंदगी तक जाने के लिए मौत में से गुजरना पड़ता है, बहुत जरूरी है। फिर जिंदगी की बात आएगी। तो लिखा है कि हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। हालेलुया। तो बात यह है कि हमें क्या करना है? इल्म की बेस पर नहीं है, हमारा आगाज यहीं से था, तहकीक की बेस पर अब नहीं, बल्कि उससे हमने यहां से शुरू जरूर किया है। एंड कहां हो? एंड जहां पौलुस चाहता है कि मेरा एंड हो जाए, क्या कि वो यीशु की उसके दुखों को भी, उसके जी उठने की कुदरत को भी मालूम कर सके। और फिर एंड कहां पे करना चाहता है? वो यीशु की मौत के साथ मुशाबहत पैदा करना चाहता है, ताकि जैसे यीशु उसके लिए मरा है, वो अपने खुदावंद के लिए मर जाए, ताकि पूरी तरह से वो अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी के तजर्बों से मालूम कर दे। हालेलुया। और फिर वो ये कहता है कि मैं जी उठने के दर्जे तक पहुंच जाऊं। आज हमारा टारगेट क्या है? सिर पीड़ नहीं दुआ करवानी, ओ जे नहीं कि तो मिली अपने चर्च तो किसी और दे टुर जाना। आज हमारा ये टारगेट है। हमें कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं दुआ करवाइए,
اور پھر اگر نہیں ہوئی تو چرچ بدل لینا. صرف فزیکلی کسی دا ویزا ٹارگیٹ ہے, کسی دا مکان ٹارگیٹ ہے, کوئی بیوہ ہوئے تھے وہ اولاد ٹارگیٹ ہے دے. خداوند کے لیے صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خدا نہیں دیتا ہے, لیکن یہ بیٹیوں بہنوں یہ تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ موت کے زندگی کے درجے تک پہنچنا. آمین. آمین. کہاں تک پہنچنا ہے؟ زندگی کے درجے تک. اور زندگی کے درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں تجربے کے ساتھ پریکٹیکل جو ہے اپنی زندگی میں یسوع کے دکھوں کو اور موت کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم کیا کریں؟ زندگی کے درجے تک, جی اٹھنے کے درجے تک ہم پہنچ جائیں. ہاللیلویہ. جو وہاں تک پہنچے گا وہی عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ جلال میں زندگی گزارے گا. آمین. تو آج آپ نے کیا سیکھا کہ جب آپ ایمان لائے تو وہ علم اور تحقیق کی بنیاد پر تھا, لیکن آج آپ کو وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آگے کس حد تک؟ جن باتوں پر آپ ایمان لائے ہیں ان باتوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں تجربے سے معلوم کر لیں. ہاللیلویہ. اور یہ ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے, یہ ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے, مخالفت کرے, لیکن میں نے معلوم کیا, میں نے کیا معلوم کیا؟ میں نے معلوم کیا کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے ہوا ہے. میں نے معلوم کر لیا, میں نے کیا معلوم کر لیا کہ یسوع اسی جو میرے گناہوں کے لیے ہوا ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. میں نے کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے اپنی زندگی میں اس کے جی اٹھنے کی قدرت سے اس کے جی اٹھنے کو معلوم کر لیا ہے. آمین. آئے اپنے سروں کو جھکائیں.